ذرا پہلے ایکسپلین آپ کر دیں عجز کیا ہے, کسل کیا ہے, اور پھر مایوسی, یہ تینوں ٹرمینالوجیز جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں یا نا امیدی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز محسوس کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جتنے اسباب و وسائل تھے جی اس میں سے کوئی بھی کام نہیں دے رہا. صحیح. جب سارے اسباب و وسائل سے انسان مایوس ہو جائے تو اس کو عجز کہتے ہیں کہ عاجزی ہے, اس کی کوئی قوت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کسل جو ہے وہ تھوڑی سستی, یا کہہ لیجئے کسل اصل میں جو دھاگا, باریک دھاگا ہوتا ہے نا, وہ بہت باریک, جو ہی ذرا سی اس کو یعنی تناؤ آئے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا یعنی کسل مندی کہتے ہیں یا کسل کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل مایوسی کے اس آخری سٹیج پہ پہنچا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اس کا نہ مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے, نہ اس کی باڈی ایکٹیو رہتی ہے. اس کے جتنے یعنی اعضائے رئیسہ ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ بالکل آدمی انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہے. اب ان دونوں کیفیتوں کا ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جب آپ کا ذہن جو ہے وہ مایوس ہوگا تو آپ کی باڈی جو ہے اس کے مطابق وہ کسل مندی کا شکار ہو جائے گی. تو یہ کیفیت آج کے دور میں کیوں ہے, اس میں میرے خیال میں میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کی کیفیات ہیں اور نوجوانوں کے جو حالات ہیں وہ حالات کی وجہ سے ان کی کیفیات بنتی ہیں. حالات کیا ہیں کہ آج کا نوجوان سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں مقابلے سے تھک گیا ہے. مقابلہ ایسا ہے اور وہ جس مقابلے کے اندر وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ ہے بھی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی آرٹیفیشل لائف کا آرٹیفیشل مقابلہ ہے. صحیح بات, صحیح بات. اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں جو ہے یوں دوڑے چلا جا رہا ہے آج کا نوجوان. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ اندازہ کرے ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہماری فرسٹ ڈویژن آ جاتی تھی تو یہ میکسیمم ٹارگٹ ہوتا تھا اور فرسٹ ڈویژن بہت اچھی ہوتی تھی. اور میں نے مثلاً ایم اے میں میں نے گولڈ میڈل لیا پنجاب یونیورسٹی سے, اور گولڈ میڈل میں مجھے جو میرے جو مارکس تھے وہ 73% تھے. 73% مارکس میں نے ایم اے اسلامیات میں گولڈ میڈل لے لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ 80% مارکس تو کوئی مارکس ہی نہیں نا. اب یعنی صورتحال ایسی ہے کہ 80% نمبر آ جاتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں کہلاتے, پھر 90% ہیں, پھر 95% ہیں, اور بچے جو ہیں وہ 97% نمبر لے کے بھی مایوس گھر لوٹتے ہیں کہ دوسرے کے 98% آ گئے, اور جس نے 98 لیے ہیں وہ مایوس گھر لوٹتا ہے کہ دوسرے کے 99% آ گئے. تو یوں یہ جو مقابلہ ہے نا اس کے اندر اب یعنی کہہ لیجیے آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے. نوجوان جب اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے, اور تھکا ہوا کیوں نہ محسوس کرے کہ جب اس کو ہر سٹیپ پہ مایوسی ملتی ہے, اور وہ والی تھنکنگ تو اب ختم ہو گئی ہے کہ چلیں مجھے کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تو بہتر ہے اپنے آپ کو. یہ نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جب ہم نے ہمارا ایم اے کا پارٹ 1 کا رزلٹ آیا تو ہمارا پورا گروپ جو تھا ان کی فرسٹ ڈویژن آئی پارٹ 1 میں. ایک ہمارا دوست تھا, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی. اچھا, ہم سب لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس گئے اظہار ہمدردی کے لیے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں کہ آپ کے نمبر کم ہیں, یعنی اس کی سیکنڈ ڈویژن آئی, ہم سب کی فرسٹ ڈویژن آئی. تو وڈ یو بلیو کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو اس نے مختلف لوگوں کے بارے میں پوچھا, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں, فلاں کے کتنے نمبر ہیں. اچھا, جن کے بارے میں پوچھ رہا تھا ان کے نمبر اس سے بھی کم تھے. اچھا, اس نے وہاں پھر ایک شعر پڑھا جو مجھے آج تک یاد ہے. اس نے کہا, یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں, یہ بھی کیا کم ہے کہ میرے جلتے ہوئے گھر کا دھواں تیرے ایوان کی فصیلوں سے ذرا اونچا ہے. یعنی اس کو نا, یعنی اس نے بالکل اس میں ایسا ذرا بھی اس نے افسوس نہیں کیا. اس نے کہا بھی اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے, اس سے بھی میرے نمبر زیادہ ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور اب جو مقابلہ ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کا مقابلہ ہے. لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرے نمبر اس سے زیادہ ہے. ہماری ایک بھتیجی ہوا کرتی تھیں اور اللہ بخشے وہ بعد میں وہ ینگ ایج میں فوت ہو گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے دادا سے جا کے بات کر رہی تھی, تو دادا جی نے کہا کہ تم سیکنڈ آئی ہو, تم فرسٹ نہیں آئی.
اب یہ تھنکنگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جو مقابلہ ہے اب اور طرح کا ہے, اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ تو فرسٹ نہیں آئی, تم سیکنڈ آئی ہو, تو وہ اپنی طرف سے گویا اس کو یعنی اس طرح سے تحریک دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ آنے کی کوشش. وہ کہتے ہیں بجان یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا یہ فرسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا یعنی چھوٹی بچی تھی, اس نے کہا فرسٹ کے ساتھ ہی تو سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی کوئی مایوسی والی بات نہیں, اگر میں سیکنڈ آئی ہوں, میں فرسٹ نہیں آئی, دین بٹ. اور یہ سوچ کی بات ہوتی ہے. اور میں ایک اور واقعہ میں نوجوانوں کے لیے سنا دوں. ہماری ایک بھانجی ہے, اس نے ایم اسلامیت میں داخلہ لیا اور اس کے نمبر اتنے اچھے تھے بی اے میں کہ وہ انگلش میں بھی جا سکتی تھی, کسی اور سبجیکٹ میں بھی جا سکتی تھی. ان کی والدہ جو ہماری باجی, انہوں نے میرے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کو کس میں داخل کروائیں. تو میں نے کہا اس کو آپ اسلامیات میں داخل کروائیں, اس لیے کہ جو ٹرمینل ڈگری ہوتی ہے نا وہ بندے کے ذہن پر بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے, اور آدمی پوری زندگی اس کے مطابق سوچتا ہے جو ٹرمینل ڈگری اس نے لی ہوتی ہے. تو آپ ان کو اسلامیات کروائیں تاکہ پوری زندگی جو ہے نا ان کو اسلام ان کے ذہن پہ غالب رہے. تو بہرحال وہ چونکہ فرسٹ آ رہی تھی, میٹرک میں فرسٹ ٹاپ کیا, ایف اے میں ٹاپ کیا, بی اے میں ٹاپ کیا کالج اپنا, تو میرا خیال تھا یہاں بھی ٹاپ کرے گی. تو یہاں جب اس کا رزلٹ آیا پارٹ 2 میں, تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی, اینول سسٹم تھا, تو 1-2 دن پہلے بورڈ آف ایگزامینرز کا اجلاس ہوتا تھا. تو اس میٹنگ میں وہ رزلٹ پاس ہوتا تھا تو اپروو ہوتا تھا. تو میں اس میں ہم دیکھ لیتے تھے, جس کا کسی کا رزلٹ دیکھنا ہوتا تھا تو 2 دن بعد رزلٹ آتا تھا, 1 یا 2 دن بعد. تو میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو وہ 3 یا 4 نمبر پر آئی, فرسٹ نہیں آئی. مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے کہا اس کو فرسٹ آنا چاہیے. میں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ اس کو فرسٹ آنا چاہیے, اور وہ فرسٹ نہیں آئی. اور میں نے اس کو فون کیا اور اس کو ایک تو رزلٹ بتایا, اور دوسرا میں نے اس کو کہا کہ تم فرسٹ نہیں آئی, اور افسوس کا میں نے اظہار کیا. اس نے مجھے آگے پتا کیا کہا, اس نے کہا مام جی آپ تو ایسے کیا کر رہے ہیں جیسے یہ آخرت کا امتحان. اس نے مجھے یہ کہہ کے شرمندہ کیا. اس نے کہا آپ تو اتنا افسوس کر رہے ہیں جیسے آخرت کا امتحان. اس کی کیا بات ہے, کوئی حرج نہیں, اس فرسٹ نہیں آئی تو پھر کیا ہے. اصل میں اس سوچ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. یہ سوچ ہمارے آج کے نوجوان میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آرٹیفیشل لائف کا ایک آرٹیفیشل مقابلہ ہے, اور اس میں بھاگ دوڑ چل رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ بالکل اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا پھر اس سے اوپر سوشل میڈیا کا پریشر ہے, اور سوشل میڈیا کا اس قدر پریشر ہے کہ ہر شخص نے اپنی کامیابی جو ہے اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, اور بڑھا چڑھا کے شیئر کرنا ہے, مبالغے کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور جب انسان اس کے اوپر دیکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ فلاں یہاں نکل گیا, فلاں یہاں نکل گیا, فلاں امریکہ پہنچ گیا, فلاں اتنے نمبر لے لیے, فلاں کاروبار میں اتنا آگے بڑھ گیا, فلاں کی اتنی عمر تھی, تو نوجوان اور مایوسی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. پازیٹیو بات تو ہے کوئی نہیں, عقیدے کا معاملہ مضبوط نہیں ہے, عقیدہ مضبوط نہیں ہے, مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو سوچ ہونی چاہیے تھی وہ سوچ نہیں ہے, گھریلو جو پرورش ہے اس کے اندر وہ ایلیمنٹ بہت کم ہے یا ہے ہی نہیں, اس کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ درست ہونا تھا, جس کی وجہ سے اس کو امید رکھنی تھی, وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ دن بدن وہ اور پھر بے روزگاری اور جو معاشی پریشانیاں ہیں, پھر معاشرتی تعلقات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب اس کو پتہ چلے کہ یہ معاشی طور پر ابھی کوئی کامیاب آدمی نہیں ہے تو لوگ جو ہے اس سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے. یعنی ذرا سا آپ کو بتا دیں کہ میں بے روزگار ہوں یا میں کچھ نہیں کرتا, تو لوگ بظاہر جتنا مرضی آپ کا امپریشن اچھا ہو, آپ کی گفتگو اچھی ہو, آپ کی بیہیویئر اچھا ہو, اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لگاتے. وہ آپ کی معاشی جو حالت ہے اس سے آپ کے معاشرتی تعلقات کی بنیاد بنتی ہے, اسی سے لوگ اندازہ کرتے ہیں. یہ وہ کیفیات, یہ صورتحال ہے جس سے آج کے نوجوان کی ذہنی